یہ 20ویں صدی کی وہ کہانی ہے جب انسانیت نے کائنات کی طاقت کو بے نقاب کیا۔ ہم نے کر دکھایا، ایک ایسی طاقت جو شہروں کو روشن بھی کر سکتی ہے اور چند لمحوں میں مٹا بھی سکتی ہے۔ یہ ہے مینہٹن پروجیکٹ کی داستان، وہ خفیہ منصوبہ جس نے دنیا کا پہلا ایٹم بم بنایا۔ اور ہمیشہ کے لیے قوموں کی تقدیر بدل دی۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جرمنی کو انتہائی سخت سزا دی گئی، علاقے چھین لیے گئے، بھاری جرمانے تاوان ادا کرنے پر مجبور کیا گیا، فوجی طاقت سختی سے محدود کر دی گئی، جنگ عظیم اول کا مکمل الزام جرمنی پر ڈال دیا گیا۔ ان سب باتوں نے جرمنی کے اندر غصہ، غربت اور انتقام کے جذبات کو جنم دیا۔ ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے۔ سال 1979 تھا، یورپ جنگ کے دہانے پر کھڑا تھا اور لیبارٹریوں کی خاموش دیواروں کے اندر سائنسدانوں نے ایک ہولناک حقیقت دریافت کی۔ یورینیم کے ایک واحد ایٹم کو 2 حصوں میں توڑا جا سکتا تھا اور اس ٹوٹنے سے ناقابل تصور توانائی خارج ہوتی تھی۔ جرمن سائنسدان سب سے پہلے نیوکلیئر فشن دریافت کرنے والوں میں تھے۔ دنیا کے سامنے ایک خوف ابھرا، اگر ہٹلر نے ایٹم بم پہلے بنا لیا تو۔ اگست 1929 میں 2 سائنسدان لیو سزلارد اور البرٹ آئنسٹائن نے امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کو ایک خط لکھا۔ انہوں نے اسے خبردار کیا کہ نازی جرمنی شاید ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں پکے ثبوت ملی ہیں کہ ہٹلر ایٹم بم بنانے جا رہا ہے۔ انہی خدشات کو دیکھتے ہوئے 1942 میں امریکہ نے اپنی تاریخ کا سب سے خفیہ، سب سے مہنگا اور سب سے بڑا سائنسی منصوبہ شروع کیا۔ اس کا اصل نام تھا دی مینہٹن انجینئر ڈسٹرکٹ، مگر تاریخ اسے ایک اور نام سے یاد کرتی ہے، دی مینہٹن پروجیکٹ۔ اس خفیہ ایٹمی منصوبے پر تقریباً 2 بلین امریکی ڈالر خرچ ہوئے تھے 1940 کی دہائی میں۔ موجودہ دور کی ویلیو کے مطابق یہ رقم تقریباً 25 سے 30 بلین ڈالر بنتی ہے۔ ایٹم بم بنانے کے لیے امریکہ نے پورے کے پورے خفیہ شہر تعمیر کیے۔ ہزاروں لوگ باڑوں، مسلح پہرے داروں اور بند دروازوں کے پیچھے رہتے تھے۔ زیادہ تر افراد کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہاں آخر ایسا کیا بنایا جا رہا ہے؟ 3 بڑے مقامات قائم کیے گئے۔ ایک اوک رج، ٹینیسی، یورینیم کی افزودگی، ڈیو کامت مشینیں جو یورینیم کے آئسوٹوپس کو الگ کرتی تھیں۔ 2 ہینفورڈ واشنگٹن، پلوٹونیم کی تیاری، نیوکلیئر ری ایکٹرز جہاں پلوٹونیم 239 تیار کیا جاتا تھا۔ 3 لاس الاماس، نیو میکسیکو، بم کی ڈیزائننگ، اوپن ہائمر کی لیبارٹری جہاں ایٹمی ہتھیاروں کی شکل بنی اور انہیں عملی روپ دیا گیا۔ مینہٹن پروجیکٹ 2 الگ راستوں پر آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک راستہ یورینیم بم کی جانب جاتا تھا جسے بعد میں لٹل بوائے کا نام دیا گیا۔ اس کا ڈیزائن نسبتاً سادہ تھا۔ اس میں استعمال ہونے والا یورینیم 235 اوک رج میں افزودہ کیا جاتا تھا، جبکہ اس کی تیاری لاس الاموس کی خفیہ لیبارٹری میں کی گئی۔ دوسرا راستہ پلوٹونیم بم کی طرف تھا جسے دنیا فیٹ مین کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ڈیزائن کہیں زیادہ پیچیدہ تھا اور اسے ایک خاص قسم کے امپلوژن میکینزم کی ضرورت تھی۔ اس بم کے لیے پلوٹونیم کی پیداوار ہینفورڈ کے ری ایکٹرز میں کی جاتی تھی۔ 2 دسمبر 1922 کو یونیورسٹی آف شکاگو کے اسکواش کورٹ کے نیچے انریکو فرمی نے وہ تجربہ کیا جس نے سائنس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس تجربے کا نام شکاگو پائل 1 تھا، جو دنیا کا پہلا مصنوعی نیوکلیئر ری ایکٹر بنا، اور تاریخ میں پہلی بار انسان نے ایک نیوکلیئر چین ری ایکشن کو قابو کیا۔ ہمارا تجربہ کامیاب رہا۔ 16 جولائی 1945 صبح سورج نکلنے سے پہلے سائنسدان نیو میکسیکو کے وسیع صحرا میں جمع ہوئے۔
उन्होंने एक ऐसा बम तैयार किया था जिसकी ताकत इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई थी और अब इसकी आजमाइश होने वाली थी। सुबह 5:29 पर दुनिया ने न्यूक्लियर दौर में कदम रखा। ट्रिनिटी धमाका इतना रोशन था कि इसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा महसूस हुई और इसने 12 किलोमीटर ऊंचा एटमी बादल पैदा किया। इस मंजर को देखकर ओपनहाइमर ने बाद में कहा, मैं अब मौत बन चुका हूं, दुनिया को तबाह करने वाला। 1945 तक दूसरी आलमी जंग 6 साल तक जारी रही और लाखों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। जापान ने अपनी ज्यादातर बहरिया और बड़े शहरों के नुकसान के बावजूद हथियार डालने से इनकार कर दिया था, जबकि जर्मनी पहले ही हथियार डाल चुका था। अमेरिका का मकसद ये था कि एटम बम के इस्तेमाल से जापान फौरन हथियार डाल दे और एक तवील और खूनरेज जंग से बचा जा सके। अगर हम जापान पर एटम बॉम्ब गिराएं तो वो फौरन सरेंडर कर देगा। इसके साथ साथ अमेरिका अपनी नई बेमिसाल फौजी ताकत को भी दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। ये कदम सोवियत यूनियन के लिए भी एक वाज़े इशारा था, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पहले ही बढ़ रही थी, जो बाद में सर्द जंग की शक्ल इख्तियार कर गई। सदर ट्रूमन ने एटमी बम के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिराया गया। इसके फौरी असरात होलनाक थे। तकरीबन 70,000 अफराद हलाक हुए और शहर में वसी पैमाने पर तबाही फैली। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फेट मैन नागासाकी पर गिराया गया। जिसके नतीजे में तकरीबन 40,000 अफराद फौरन हलाक हुए। चंद दिनों बाद जापान ने हथियार डाल दिए और दूसरी आलमी जंग का खात्मा हो गया, मगर दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने अपना मकसद हासिल कर लिया, मगर उसके लिए भारी अखलाकी कीमत अदा की गई। बहुत से साइंसदान अपने काम पर पछताते थे। ओपनहाइमर ने मजीद न्यूक्लियर हथियार बनाने की मुखालफत की, मगर सरजंग शुरू हो चुकी थी। कौमें और भी महलक बम बनाने की दौड़ में लग गई। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने हमेशा के लिए साइंस, जियोपॉलिटिक्स और जंग की शक्ल बदल दी। इसने न्यूक्लियर तवानाई, न्यूक्लियर तिब और क्वांटम तहकीक को जन्म दिया, मगर साथ ही ये इंसानियत के सबसे महलक हथियारों की पैदाइश का भी सबब बना। ये आज भी तारीख के सबसे अहम और मुतनाज़ा साइंसी मंसूबों में से एक माना जाता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का आगाज़ खौफ के साथ हुआ और इख्तिताम ने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। बताएं, क्या ये साइंस में एक शानदार कामयाबी थी या ऐसा लम्हा था जिसे इंसानियत को कभी दोहराना नहीं चाहिए?